وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جڑا ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے دا 7واں خطبہ سی، اج 8واں شروع ہو رہا. اس دے اندر تسی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اس دنیا تو رحلت فرمانا، انتقال کرنا سن چکے، وفات ہو گئی آپ دی. حضرت عمر مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماؤں آپ نے اس طرح دست مبارک بلند کیتا اور فرمایا کہ اللہ مینوں انت نبیاں صدیقاں شہیداں اور صالحین دے نال ہی ملا، وقت پورا ہو گیا اور پہلا ہاتھ جڑا سی تھلے آ گیا. یعنی قیامت دی پہلی نشانی جنہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا تو میرا جانا یہ قیامت دی پہلی علامت. اس تو سمجھ لو میں ان قیامت جڑی ہے وہ ان قریب ہی ہے. اور حدیث پاک سے آپ نے 2 انگلیاں اکٹھیاں کر کے فرمایا بوستوانا وسات تو کہا ہیں میرے اور قیامت درمیان ہوں اور کوئی نبی نہیں، میں اور قیامت اس طرح ہی ہے، میں اور بعد قیامت. اور آپ کا دنیا تو جانا اس قیامت نہ کوئی گھٹ نہیں جڑی ہے ساری دنیا سے آنی ہے. سارا جہان جسے درم برم ہونا اتنا بھی ہوئی. اللہ دے آخری رسول اللہ دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے. تو اگلی بات شروع کرنے تو پہلا میرا دل اس سے تیار نہیں ہوا. میں کچھ اشعار اور کلمے جڑے امام عبد الرحمن البنا نے الفتح الربانی کے سلسلے کی بیان کیتے انہاں دا ذکر نہ. یہی رسول اللہ کی وفات اتنا بڑا صدمہ. فرماؤں دے یرحم اللہ القائل 251 صفحہ اور یہ جلد دی جڑی ہے 21. فرماؤں دے اللہ تعالیٰ اے شعر کہن والے تے رحم کرے جنہیں کلمے کہہ تذکرت لما فرق الدہر بیننا فعزیت نفسی بالنبی محمد. جدے ہو گئے نا 2 پیارے، موت آ گئی، ایک مر گیا. تو فرماؤں دے زمانے نے جدو سانو ایک دوسرے تو چھوڑ دیتا، اپنا پیارا کوئی رشتہ دار مر گیا دوست، تو میں اپنے دل نو اس ویلے تسلی دیتی اور اپنے نفس نو جڑی تعزیت سنائی کہ تو صبر کر، او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت سی، تو اینا غم کیوں کرنا تو پریشان کیوں نہ. کہ اللہ دے حبیب وال ویخ کہ جس تو اعلیٰ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا وہ بھی چلے. وَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْمَنَايَا سَبِيلُنَا. اور یہ کیا اپنے دل نو کہ موت جڑا ایک ایسا رستہ جتوں ہر ایک نو گزرنا پینا، کوئی نہ بچیا نہ کسی بچنا. فَمَن لَمْ يَمُتْ فِي مَوْتِهِ مَاتَ فِي غَدِي. جڑا آج نہیں مریا انہیں کل نو مر جانا. اور اس محلے کے لوگوں نے مطابق پرسوں 3 موتاں بالکل اکٹھیاں ہی اس محلے چ. اور ایک آدمی بالکل تندرست اور صحیح سالم میاں سلطان ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا. کچھ نہیں سی، نہ کوئی بیماری نہ کوئی خیری مری. تو اس تو شاعر کی بات تو بھائی اپنے آپ کو سمجھا کہ تو دنیا چ رہ سکتا جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول پاک کے دنیا چھڑ گئے. قادت الجمادات کو تصدع من علام مفارقتی صلی اللہ علیہ وسلم فکیف قلوب المؤمن. تمام عبد الرحمن المنا فرماؤں دے رسول اللہ کا چھوڑا تو ایسا ہے کہ وہ تقریب کا چٹانا بھی پھٹ جان. مومنا کے دل تو پھر انسان کے دل ہے. ولما فقد الجز الذي كان يكتب عليه قبل اتخاذ المنبر حنا اليه وسار. آدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو پہلا جس تھم سے ہاتھ رکھتے سی جب رسول اللہ کا ممبر بن گیا اور حضور اتنے چلے گیا تو بے جان تھم سی کھجور کا مڈ. وہ رسول اللہ کی جدائی چلوایا سی اور چیخیا سی تو مومن ہے. اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بزرگ رضیو دنیا تو جانا یہ صدمہ ہوں بھی نہیں ہے جنہ اسے کوئی چھوٹی جی گل نہیں. اور اس امید سے اسی جینے اللہ تعالیٰ پورا کرے میں قیامت کے دن اپنے رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے
یہ سمجھو بڑی وڈی تمنا جو مومن کی پوری ہو جائے تو جسم سے جان آ جائے پھر زندہ ہو جاؤ گا میں چلو دیدار ہو گیا، ورنہ کوئی حال نہیں۔ وہ زمانہ اچھا سی، اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر سے ہوں سی، اپنے مسلے پہ ہوں سی، ختم ہو گئی گا۔ اس تو رسول کریم علیہ السلام کی موت ایک ایسا حادثہ ہے جس سے جنہ بھی مومن کا دل اڑے اور انہوں غم ہو گئے تھوڑا۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی وفات تو بعد جی چیزاں پیش آئی انہوں نے ایک بات جی صحیح بخاری مسلم احمد مصنف عبدالرزاق دوسری کتابوں یہ میں رسول اللہ فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں، فجر کی نماز جسے پڑھائی یہ کوئی قدرتی گل ہے جی شمع بجن پہ آئی ہے تو اسے پباکا مار دی روشنی کچھ تیز ہو جائے دیوا تھی ویکیا ہونا نہیں تے کول تو ہوں بلب ہی ہے جیسے وہ دیوے بلتے سی مٹی کے تیل والے یا دوسرے جیسے بجنا ہوں سی نا زور دا شولا نکلا پھر ختم ہو جائے۔ اسی طرح یہ بیمار کی کچھ حالت ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ آخر پہ کوئی معلوم ہوتا بھی ٹھیک ہو گیا وقت ختم ہوا ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اور پوچھا بھائی یا رسول اللہ اجازت ہوئے کہ اج دا دن جڑا ہے میری باری بنتے خارجہ دی یعنی منو حارث قبیلہ سی حضرت کی شاخ مدینہ شریف پہ قبیل پہ آباد تھی سنا اس علاقے میں سنا چاہیے جی فرمایا میری بیوی کا مکان اور ایک مکان مسجد نال تو اج دا دن میرا شریعت کے مطابق وہ باری ہے اگر اجازت دیو تو میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا چلے جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سنا چلے گئے، پچھو رسول کریم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کے کھڑے ہو۔ لوگوں نے آخیا حضور فوت ہو گئے، انہوں نے آخیا جس بندے کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوگی میں وہ سر اڑا میں قتل کر دینا میں انہوں چھڑنا کوئی ہوں سارے لوگ اس گل سے حیران اور پریشان میں حضور سے فوت ہوئے مگر حضرت عمر رضی اللہ کہیں گے جنہیں آخیا حضور کی موت ہوئی میں قتل کر دوں۔ اس وقت سالم ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب صفا تو یہ پھر گئے اور انہیں جا کے سنا حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اطلاع دیتی تو اتنے آ گیا تیرے محبوب کی انتقال کر چولہا فوت ہو گئے۔ یہ فوراً گھوڑے سے چلے دوڑے آئے دروازے کے گھوڑے تو اترے اندر گئے عمر مومن کے حجرے جا کے چادر ہٹائی دیکھا بہت بوسا دتا اکھان کے درمیان اور کیا یا رسول اللہ تھی زندگی چی تے موت تو بعد طیب بڑھتا ہے جب زندہ سی ادو بھی طیب سی بہت ہو گیا تو بھی پاک اور نالے کیا کہ اللہ کی قسم رب نے دو موتاں نہیں تمہیں دینی ایک ہوں آ گئی ہے کیا روکنا تو پھر آنی نہیں جی آنی سی اللہ نے لکھی سی ہو چکی۔ مسجد گئے حضرت عمر جی نے دیکھا تلوار پڑی کہن ڈے جنہیں کیا حضور فوت ہو گیا میں قتل کر دینا انہیں آخیا عمر بہ جا آرام نہ مگر انہیں گل کوئی نہیں منی یہ انہوں نے چھڑ کے پھر ممبر سے چلے گئے اور ممبر پہ جا کے پھر بات کہی کہ لوگوں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا سی کہ محمد رسول اللہ تو فوت ہو گئے انہوں کی تو موت ہو گئی جی اور جی اللہ نے کوئی پوچھتا سی تو پھر پریشان ہونے کی گل نہیں اللہ زندہ ہے انہوں کبھی موت اور یہ آیت قرآن پاک کی جڑی سورہ آل عمران تو میں پڑھی خطبے سے آغاز یہ تلاوت تو حضرت عمر جی نے فرماتے جب آیت پڑھی میرے پیر جڑے سی پھر مینوں اٹھا نہیں سکے میں ڈگ پیا اور مینوں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ فوت ہو گیا اور یہ آیت کے بارے جو اسے مجھے نہیں سمجھ آئی میں جی میں اگے سنی کوئی نہیں اے واقعہ پیش آیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اس بارے بھی حضرت عمر جی نے کیوں کیا پھر رسول اللہ فوت نہیں ہوئے اور اس ایج انہوں نے کی لبا حضور فوت ہو گئے یہ کوئی نہیں خیال فوت ہو یہ ایسا ہی فوت ہو سکتے یہ جنگے وہ جسے افواہ پھیلی ہے عبداللہ ابن کمیہ کافر تھی انہیں رسول اللہ سے حملہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس کچھ نہ بگاڑ سکیا معمولی زخم آیا مگر حضرت مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے نہ شہید ہو گئے انہوں کی شکل بھی رسول اللہ نے ملتی سی کوئی شرارت ہی سمجھو جو اس عبداللہ نے شور مچاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل اور اس افواہ کا بہت ہی برا اثر پیا میدان اوٹ مجاہدین تے کئی جو بیچارے جڑے سے دل پھڑ کے بہ گئے تلوار رکھ دیا وہ رون لگتا ہے رسول اللہ ہی نہیں رہا یار کی مزہ اس دنیا کا وہ جڑے سے میدان چڑھ کے دوڑ گئے ایک بعض ایسے بھی نکلے جنہوں نے یہ تو صحیح نتیجہ کھڈیا جی رسول اللہ نہیں فوت جی رسول اللہ نہیں رہے تو دین بھی نہیں ختم ہو گیا چنانچہ ایک انصاری خون تڑپ رہا سی وہ کولوں کی ایک مہاجر رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے تو انہوں نے آخیا بھائی تو بھائی سنیا میں رسول اللہ فوت ہو
تو انہیں تڑپتے نے آخیا جی رسول اللہ فوت ہو گیا جڑا انہوں کا کام سی وہ کر چکے ہیں خدا کا دین تو انہوں پہنچاتا جس واسطے وہ قتل ہو گیا اس لیے تھی بھی جانا دے دو پھر کل نہیں بیٹھے جی جی رسول اللہ نہیں رہے تو مر جاؤ اسے دین لیجیے بھی حضور فوت ہے انہیں صحیح گل آخی بھی حضور کی موت کا اثر نہیں ہونا چاہیے بھی کوئی میدان چھڈ کے بھج جائے کوئی بہ جائے پھر سگوں منہ تو علامہ مات علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گل ہی اللہ کے رسول فوت ہو گئے اسے لیے مر جاؤ پھر کل نہیں جیندے جی تھی تے اس موقع سے حضور کی وفات تو 8 سال پہلے اتری سی مگر اس ویلے چ نہیں آیا بھی حضور فوت ہو تو حضرت عمر کو کداں سمجھ آئی بھی حضور فوت ہو گئے یہ لکھا کوئی نہیں ایسا ہی کیا بھی حضور بھی رسولوں چک رسول ہے بھی مر سکتے مر گئے کہ نہیں رولا تو مر گئے گا فوت ہو گیا کہ نہیں ہوئے یہ شاید کوئی حل نہیں ہے بھی فوت ہوئے گی صرف فوت ہو سکتے جی اتر تو بعد 8 سال زندہ ہے اور بھی سال زندہ رہ سکتے یہ ہے تو مر بھی کوئی نہیں گلوں دھیان نہ سننا کہ حضرت عمر بھی ایڈا بےوقوف نہیں رضی اللہ تعالیٰ پورا سمجھتا نہیں نبی مر سکتے انہوں نے بڑی دنیا پہ آئے تو مر گئے اس سے رسول اللہ کے بارے سے کہنا بھی جن کیا مر گئے میں قتل کر دینا اور بعد چاہت سنی جانے پھر میں کھڑا نہیں رہ سکیا ڈگ گیا اور میں سمجھ گیا بھی باقی رسول اللہ بہت ہو اس گل چج نہ سننا ہے بہت بڑا واقعہ اور اس بارے کتنے علماء حیران اور پریشان ہیں کسی کو گل بنی یہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ نہ سمجھاوے تو گل نہیں سمجھاؤ بڑیاں شرح پڑھیاں تے ہن بھی جننے مرضی پڑھ لو کسی سے پلے نہیں پیندا بھی حضرت عمر کی مغالطہ سی تے شاید دے سننا مغالطہ کتنا دور ہے یہ موت تے لکھا ہی موت کا امکان ہی ہے کہ حضور فوت ہو سکتے یہ حضرت عمر بھی منکر انہوں نے پتا فوت ہو سکتے فوت ہو گئے یہ شاید کوئی یہ کیونیں ہے سن تو بعد انہوں یقین ہو گیا کہ میری گل جڑی ہے وہ حل ہو گئی ہے واقعی رسول اللہ فوت ہو گیا راندے مینوں اس طرح ہی محسوس ہوا جب میں آیا اگے سنی ہی کوئی نہیں اسے مولانا شبلی نعمانی جیسا آدمی ایڈا محقق مورخ الفاروق لکھدا معلوم ہوتا کچھ بھی نہیں سی گل حضرت عمر نے مسئلہ دیتا اوکے انہوں نے پتا سی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اتنے ہے نہیں گے کہ مدینے چلے منافقین بہت سارے یہ خبر اگر پھیل گئی تو وہ آن تک پتہ نہیں یہ منافق کی شرارت کھڑی کر دیں کوئی فتنہ نہ کھڑا اس تو ہوا کچھ نہیں سی انہوں نے بھی پتا سی فوت ہو گئے مگر مسلط دیتا ہے تو انہوں نے ڈرایا بھی جنہیں نہ لیا نا اڑا دوں جب حضرت ابو بکر آ گیا رضی اللہ تعالیٰ نے گل جڑی تھی کنٹرول ہو گئی پھر وہ بھی سمجھ گیا بھی حضور فوت ہو انہوں نے انہوں مسلط کے محمول کیا میں کچھ نہیں سی مسئلہ صرف پالیسی سی اسے ایسے بہتر ہے بے خبر پھیلنا بھی چیز ہے جدوں کچھ قابو پا لیں گے پھر مگر یہی گل نہیں تھی کہ میں پڑھوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کی کیا سی جنہوں یہ لوگ سمجھے نہیں وہ آپ کہہ گیا کہ میرے کتوں مغالطہ لگا تھی وہ بارے سوچا ہی نہیں وہ صحیح بخاری سی مصنف عبدالرزاق سی حضرت عمر رضی اللہ آپ ہی پوچھ لیں گے بھی کہڑی گل سی جی تینوں نہیں سمجھ آتی اور اس آیت نے سمجھائی دھیان نہ سنو میں یہ گلوں میں جبریل علیہ السلام دروازے سے آئے تھے تو ملک الموت نال سی جو اجازت منگی تو جی فاطمہ نے آخیا جا چلا جا وہ جیاں بھی سنا کے تھوڑا وقت ضائع کر سکتا جڑیاں بالکل جھوٹیاں نہ کوئی ملک الموت دروازے سے آیا نہ حضور نے آخیا بھائی اجازت دے دو یقین کر رہے جعلی ہے یہ کاریاں دے سناؤں میرے نہیں سناؤں بالکل منکر تر جعلی روایت یہاں کی کوئی اصلیت نہیں میں وہ چاہنا جڑیاں واقعی صحیح حدیثاں جو ہے مگر وہ چڑ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ کا قصہ بہت مشکل ہے اتنا پیچیدہ اور مادی مت ماری گئی کچھ لوگوں نے یہ کیا نہیں انہوں کی ہوش آواز سب ٹھکانے سے انہوں نے سمجھا بھائی یہ گل پھیلانی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں ٹھیک ہے کچھ نے کیا نہیں انہوں نے بے ہوشی ہے نہیں تاری ہو گئی سی حضور کی محبت پاروں دیوانے ہو گیا سی آدھے سے یہ گل جنہیں کی میں سر ور دینا یہ بھی بنوٹی گل بالکل کوئی بے ہوشی نہیں سی انہوں نے وہ ہوش و حواس تھی اور آپ کی موت کے سدنے نہ کوئی پاگل نہیں سی ہوا بھی یہ گل آدھے سی جنہیں آخیا موت میں ور دینا نہیں انہیں آپ سب کچھ دسیا بھی میں جو کچھ کہہ سی آ یہ گل جی ہے بنے صدمے کا اتنا اثر سی تو انہوں کی مت ماری گئی سی یہ بھی کولوں لوگوں نے بنائی یہ بھی کوئی اصلیت نہیں وہ خطبہ والا میں دوسرے دن کا پڑھ دوں تو انہیں آپ ہی جو کچھ دسیا بھی گل اصلی آ جی مینو سمجھ آتی سی وہ دھیان نہیں کیتا کسی عالم نے اس لکھدیا دھیان نہیں کیتا حضرت عمر سے آپ دوجے دن جی تقریر کی وہ دس ہی گل کہ کی ہوا اصل مسئلہ اور شیعہ دوست اٹھے انہوں نے آخیا عمر تو ایڈا بے عقل آدمی سی اور قرآن مجید تو معاذ اللہ ایڈا جاہل سی بھی آتا ہے جدوں سنیں گے ادھر مجھے پتا لگا بھی یہ بھی قرآن سے ہے مجھے یہ بھی نہیں سی پتا قرآن سے بھی ہے قرآن یہو جہاں آدمی ہے جہاں عالم بن سکتا خلیفہ بن سکتا جنہوں قرآن کی ایسا آتا بھی نہیں سی پتا کہ نبی مر سکتا قرآن ہی جنہیں آخیا نبی مر جائے میں انہوں قتل کر دوں یہو جہاں دین تو بے خبر ہے انگنت نبی مر چکے اور ان کی قبراں بنیاں عمر نو نہیں سمجھ کہ گیری نبی فوت ہے اور قرآن کی آیت کے بارے جانا مجھے یہ پتا ہی نہیں سی ادھر میں سنی یہو جہاں کے خلیفے بنا پھر
ایک پاسے انہیں گل پھڑیا کہ حضرت عمر جڑا وہ اینا جاہل ہونا، دین تو بے خبر ہونا پتہ لگتا بھائی نہ انہوں اینا ہی پتا بھی نبی فوت ہوئے انگن تک یہ نویں نہیں کوئی فوت ہوئے، اور یہ بھی وہ جانتا بھی آیت قرآن تھی وہ آتا نہیں مینوں حضرت ابوبکر دے پڑھن تو پتا لگا بھائی قرآن مجید یہ بھی آیت ہے کہ پھر میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اور ایک پاسے مرزائی لوگوں نے ساڈا ناطقہ بند کیا، جہے نہیں پڑھتے نا وہ گھر بیٹھے آتے مولوی صاحب کی گلا میں وہ کرتا جی تے نہیں کسی عالم کے کام آؤں گی سامنے نہیں کھڑا یہ آیت ہے انہوں آدھے ابو بکر پڑھی سی اور کیوں پڑھی کہ جڑے آتے تھے انہوں نے سنایا ماں محمد اللہ ایک رسول ہی ہے کب خلق میں قبل رسول آیا گزر چکے فوت ہو چکے بے حضرت عمر مطمئن ہویا بھائی جی اگے کوئی نہیں جاتے اور آدھے اس ایک بھی نہیں بولیا عیسیٰ دینا ہی قاضی محمد نذیر نے کہ ابو بکر صدیق رضی نے عید پڑھی حضور نے فات تو پہلا فیصلہ صحابہ کا بھی واقعی پچھلے بھی مر چکے ہیں یہ بھی مر گئے کوئی کیا یعنی اینیاں الجھنا اینیاں پریشانیاں جان والا کوئی علم پڑھے تو پتا لگتا نا بھی جنگل ہے جہاں آدمی ایسا پھسدا کہ انہوں جان چھڑانے کوئی موقع نہیں۔ حال یہ کی ہے حال صرف ایک ہوئی ہے جڑا حضرت عمر رضی نے خود بیان کیتا پہلا میں اور الفاظ پڑھ دیا تاکہ بات جڑی سامنے آ جائے اصلی قصہ جڑا سی دوسرے دن خلافت بن گئی فیصلہ ہو گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے بیٹھے انہوں نے آخیا بھائی جی کل گلاں کیتیاں سی میں بالکل بے حقیقت ہے وہ کچھ نہیں نہ وہ قرآن چ لکھیاں سی بھی حضور نہیں مرے نہ وہ رسولہ مینوں آخیا اے مصنف عبدالرزاق ہے اور یہ جلد جڑی یہ 5ویں حدیث کا نمبر 9756 اخبرنی انس بن مالک حضرت امام زہری فرماتے کہ رسول اللہ دے خادم اور صحابی حضرت ابو انس بن مالک رضی نے سنایا انہ سمع خطبۃ عمر رضی رحمہ اللہ الآخرہ حین جلس علی منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذالک الغد من یوم توفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان نہ سننا کسے توجہ نہیں کی میں گل کچھ ہو رہا نہ بے ہوشی ہے نہ انہوں نے مرن دے بارے چاہیے بھی نبی مر نہیں سکتے کچھ نہیں۔ حضرت انس رضی نے فرماتے میں دوسرا خطبہ جڑا رسول اللہ دی وفات تو اگلے دن آپ دے ممبر سے بہ کے حضرت عمر رضی نے دیتا میں اس سنے قال فتشہد عمر و ابو بکر سامت اللہ تعالی حضرت عمر تقریر کر رہا سی بھائی 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 وہ نہیں جی بول ثم قال عمر کیا اما بعد فإنی قلت مقالتا میں کل گیا این کہ ودنی او شوگر فرماؤ اللہ ما فی تعالی جڑی کونی بن رہو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کو ہے او کیا کیا تو اس مندی کو نلاو ذکر جی تھوڑی واقعی نو اگر تو اچھی ہے زندگی تو تے کو سکے یا فوشل یہ سال سے اور تا کو با اے تو میں بڑا یا نہیں سے گاڑے کو اور مقاز ہے بس اور خیال دی علاوہ ایک کتی کو تا جا کے علی شاہ کہا کہ گا کی سن جو ارنا دے حضرت جی نے کہا کہ نہیں پنجو آئی دو کنا ہمیں چار اوقات دیا منوال پھر مر ایک کچھ بات اچھی جڑی لگی رو آؤ دی پر حضرت سامن جاگی بات کر تاکہ حضور تھی موجود تھی نہیں مسئلہ تک نہ ان کو قرآن اللہ کے رستاد کر دے اللہ کے دین کو غالب کرے اور وہ ویلے سی میں غالب نہیں ہوا منافقین بخاری شریف چاہتا ہے انا سیہم دا نفاقن خود مدینے جڑے سے رسول اللہ دے کولوں کئی منافق وہ آندے منافق جیندے ہیں انہوں نے وجہ رسول اللہ نے ختم کیا دین کس کے غالب ہوا کتنا حضور فوت ہو جائیں مغالطے دی اور غلط فہمی دی بنیاد دی کہ رسول اللہ نو فوت آخر تے ہونا چاہیے جدوں سارے منافق مر جان گے دین پوری دنیا تے غالب رسول اللہ ادو فوت ہو فرمایا قرآن چ نہیں سی حدیث نہیں سی مگر میرا ذہن کم کرتا سی اللہ دے رسول نو اس وقت تک زندہ رہنا چاہیے جب تک خدا دے دین دے سارے مخالف مٹ نہیں جاتے اور دین اللہ دا غالب نہیں آدمی رسول اللہ نو دنیا تو آخر تے جانا چاہیے تے قرآن مجید کی آیت نے جو سمجھایا انہوں دے وقت دھیان کرو پہلے ٹکڑے کچھ نہیں سی کہ محمد اللہ دے رسول گزر گئے یہ بھی فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے اگے گل سمجھا جس تو حضرت عمر الدین سمجھ گیا تو جڑا میں سمجھی بیٹھا سی نا میں رسول اللہ کی زندگی دین دے دشمن مٹ جانے چاہیے میرا وہ فہم غلط میں اس آیت کی غلط تشریح سمجھی تھی اس آیت کے اللہ پاک نے دس دیتا آفائم ماتا قتل انقلبت ملا آقاب جے نبی فوت ہو گیا یا قتل ہو گیا تو کیا تسی دین تو پھر جاؤ گے اور نال اشارہ کرتا بھی پھریں گے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا جڑے نبی دے مرن تو بعد دین تو پھر جان گے اللہ کا کچھ نہیں ہوگا اور اس لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دستا پھر اپنے اس آیت کے وچوں رسول اللہ دے ساتھیاں جو کئی مرتد ہو جانے ہیں اور ہوئے کوئی زکات تو پھر گیا کوئی نویں نبیاں دی امت بن گئی کوئی منافق جڑے رہے
اللہ نے قرآن کا کیا عمر جو تو سمجھی بیٹھا میں نبی ادو جانا چاہیے جو سارے مرے غلط نبی ادو جانا ہے کہ موت تو بعد بچوں پھر جانے تو جانا سارے مک جانا کلمہ پڑھیا جو پھر جانا میں ین کرے بڑا کے بہ فلن یضر اللہ شیئا جڑے پھر جان گے اور رب دا کچھ نہیں بگان گے اپنا ہی بڑا کر کریں گے وسا یجزی اللہ شاکرین تے جڑے ثابت قدم رہیں گے اور دین دی نعمت دی قدر کریں گے اللہ انہوں دی اس نیکی دا پورا پورا انعام دے گا یعنی اس آیت دے آخری ٹکڑے نے اس حضرت عمر رضی اللہ شبے نو کہ دین دے غالب کرنے کا مطلب ہے دنیا کے منافق اور بے ایمان کوئی نہیں رہنا یہ غلط یہ مانا کوئی نہیں نبی کا کم سے انہیں دین دنیا تک پورا پہنچاتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے جسے فرمایا کہ میرے تو بعد پھر ہونا کیا یا رسول اللہ میں تو قرآن کی ایت تو سمجھتی تھی کہ دین غالب آ گیا دھون نہیں مڑ کے تھلے نو آنا تھی دس دے پھر خراب ہو جانا کم آپ نے فرمایا صحت میں جڑا آدھا میری زندگی کی ہو جانا ہے یہ کوڑوں میں نہ مرا لیا میرے ہاتھوں ہونے کا مطلب ہے قیامت تک میری امت کے ہاتھوں ہونا غالب ہو جانا اور اینا ہونا کہ کوئی خیمہ جڑا والاں دا بنیا وہ ہی نہیں رہ جانا کوئی مٹی کا بنیا مکان ہی نہیں رہ جانا جہد سلام نہیں بڑھ جانا قیامت تو پہلا ایسا دور ہونا ہے میری زندگی تھی کوڑا لایا میری زندگی نہیں ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذہن سی ہوں بھی کئی دینی جماعتیں آدی بے رسول اپنی زندگی کا بھائی غالب کتنے ہوا مدینے کے اندر بھی یہودی رہے باہر بھی خیبر چ رہے عرب پر یارہ مشرقین اور دوسرے کافران دین حضور کی زندگی ساری دنیا سے غالب نہیں آیا قیامت تو پہلا ہونا جڑا زمانہ حضور نے فرمایا کوئی مہدی آؤ گے اور عیسیٰ علیہ السلام آؤ گے اس ویلے آپ نے فرمایا کہ واقعی ہو جانا میری امت کے ہاتھوں ہوا میرے ہاتھوں ہوا میرے جو امتی ایسا وقت آ جانا کہ کوئی والاں دا بنیا خیمہ اور کوئی مٹی کا بنیا مکان ایسا نہیں رہنا جس اسلام داخل نہیں ہو جانا پاویں لوگ اپنے شوق نہ منتے پاویں مجبور ہو کے من تلوار ہونی ہے اسے حضرت امام مہدی جی علیہ السلام بھی لوگوں کلمہ پڑھنا پینا غالب ہونا مگر حضرت عمر رضی اللہ ذہن ہوئی جڑا مسیح سمجھ لیں یوزر الدین کل آپ کی زندگی غالب آ جانا چاہیے اس تو آدھے مہینے کا جی منافق پڑے یہ مرے کوئی نہیں رسولہ کتنا فوت ہو گئے غالب ہونا چاہیے دین حضرت ابو بکر نے جس پارو ایت پڑھی وہ پہلے حصے نہیں تھی بے نبی فوت ہو گیا جو بھی ہو گئے حضرت عمر بھی سمجھنا انہوں نے کوئی اس بارے مغالطہ نہیں تھی بے نبی اگے بھی مردے آئے تو ہوں بھی حضور فوت ہو جائے کوئی قیامت نہیں آتی مگر اگلا ٹکڑا جڑا سی حضور کی زندگی کی دین غالب ہونا چاہیے سی وہ تو غالب نہیں آیا حضور کو فوت ادو ہونا چاہیے جدو سارے منافقوں کے ہاتھ پیر وڈ دین یہ صحیح حدیث سے لگتا ہے حضرت عمر کی اپنی تقریر بے رسول اللہ ہونا چر نہیں مرنا جنہ چر سارے منافق نہیں ختم آ جائے تو منافق وچ حضرت صدیق نے پڑھیا کس چکر چ پیا تو آنا منافق ومن کل بلا کے بہ ایت دس دیے رسول اللہ کی اکھان بند کرنا کئی دینوں پھر جانے اس تو دین دے غلبے کا مانا تو غلط سمجھا جی تو آنا حضور جی موت نہیں ہونی چاہیے وہ وٹکاؤ گا جب آپ کی امت دے اتوں دین پوری دنیا سے غالب آؤ مگر ہونے ہی کہ آپ کی زندگی تو بعد کئی اسلام تو پھر جانا ہے اور اللہ آخیا جڑے پھر گے میرا کی ہوگا نظام کا اپنا ہی نقصان ہوگا اور جڑے قائم رہن گے اللہ انہوں وجہ اس کو نہ بے ہوشی تھی موت دے صدمے پاروں نہ کوئی چلاکی تھی نہ وہ نبی دے مرن دے امکان دے منکر سی نبی مر نہیں سکتا یہ غلط کرے ایڈے جاہل اور بے لمی سی ہو سکتے سب کو جانتے سی اگے بھی نبی بہت ہوں حضور بھی ہوتے مگر لے دین کلے ہی لیا جڑی ہے یہ ہوں بھی پڑے اور وہ لفظی مانا لے نہیں حضور کو مرنا چاہیے جب تک دین غالب نہیں آتا یہود خیبر چ بیٹھے اینے عیسائی اجے حکومت کرتے کیونیں حضور مرد وہ ایس بظاہر تنگ کر دی سی بے حضور ادو فوت ہو جان گے جب دین کا غلبہ سارے ہو حضرت ابو بکر جی نے مغالطہ کرتا ہے سنا کے جس تو فرما جب میں سن لیا میں نہیں آیا دس دیے بے حضور تو بعد بھی ہون گے منافق اور مرتد میرے سمجھ آ گئی کہ میں وہ غلبے کا مانا غلط سمجھی گئی وہ نہیں کدے فرما پھر میرے پیر مینوں نہیں برداشت کر سکے میں دیکھ ایت نے مینوں سمجھاتا کہ حضور دی موت ہو سکتی ہے کہ ہو گئی دا یقین حضرت ابو بکر دی گل تو وہ ایت نے نہیں دسیا وہ جس نے کہا من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات سن لو جڑا محمد رسول اللہ پوجدا سی خدا بنائی بیٹھا سمجھ لے کے فوت ہو من کانا یعبد اللہ وحدہ کہ جے کوئی اللہ نو منگدا سی تے پریشان ہونے گل کوئی نہیں فإن اللہ حی لا اللہ زندہ ہے اور انہوں موت کوئی اس کو اے نقطہ کہ حضرت عمر بن فرماتے نہ قرآن کی دس دی سی حضور فوت نہیں ہو سکتی نہ حدیث دس دی سی مگر میں جو کچھ سمجھا سی وہ پارے میرا دل منتا سی کہ حضور کو ادو فوت ہونا چاہیے حتیٰ یذکر ہونا کہ جب منافق اور بے ایمان مک جان دین ہر جگہ غالب آ جائے رسول ادو فوت ہونے چاہیے مگر حضرت ابو بکر نے جیسے آیت پڑھی اور جو پتہ لگ گیا بھی کوئی ضروری نہیں نہ دین کا ٹھیکہ لینا حضور کی موت تو بعد ہی مرتد ہو سکتے لوگ منافق ہی ہو سکتے پھر وہ حضرت ابو بکر کے اعلان کو بعد مطمئن ہو گئے اور انہوں نے اعلان کرتا ہوئے میری وہ گل نہیں سی صحیح
واقعی رسول اللہ کی وفات ہو چکی ہے، حضور فوت ہو چکے۔ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گل کا خلاصہ ہے۔ ہوں یہ تھی سنو، میں بے ایمان لوگ جڑے انہوں دیا زیادتیاں اور ظلم، بہت ساری چیزاں ایسا جہاں انشاءاللہ اگے چل کے بھی کام دیں گے اگر یہ خطبے مرتب ہو گئے۔ یہ قادیانیوں کا کرو سارے اس دور سے فتنہ بن گیا، ایک شخص پہلا مجدد، پھر بعد مہدی، پھر مسیح، پھر نبی بن گیا، اور انہوں نے حکومت مل گئی، چنگے پڑھے پڑھے لکھے بڑے عہدیاں سے احمدی بنے۔ دجال تو کاٹے جی کوئی لفظ، اور لوگ جڑے نا وہ غلط ہو سکتے ہیں، انہوں نے کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے، بالکل فریبی آدمی فراڈ کیتا ہے مرزا غلام نے۔ اس وجہ من والوں رائی برابر رعایت نہیں دی جا سکتی، میرا نہ نرمی کرو یار نماز نے، یہ بالکل وہی جھوٹا اور یہ من والے بھی دم۔ مرزا غلام قادیانی نے اس سلسلے سے دو بزرگوں کا نام لیا، ہوراں دے بھی لا لینا، مگر میں دو بزرگوں کا پڑھوں گا، اور میرے کو فوٹو اسٹیٹ کرا کے یہاں کتاباں دے باقاعدہ 14 روپے دے ٹکٹ لا کے نہ قادیانی نے برطانیہ بھیجے مرزا طاہر نے، کیا تیرے دادے ہی لکھیا؟ ایک اہل حدیث عالم نے آخیا بھی یہ چٹا جھوٹ، جن چٹا جھوٹاں دے ہو آ کتاباں جہد امام کچھ لکھ دے گا یہ آ کہ یہ سچا صاحب اج تک جواب نہیں ہے۔ کئی باری ریمائنڈر میں رب ہی لکھ دے بھی اتنے وہ چیلے جڑے مینوں بڑھا دیں مینوں کھا دیں، ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے بندے یہ دونوں جی ایڈے ایڈے محدث اور امام جڑے وہ منگے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، بھائی عیسیٰ علیہ السلام زندہ کہ مر گیا، رولا جدا پائی رکھو، اپنی دلیل نہیں پھرو، مگر ایڈے وڈے بندیاں کا نام لینا کہل حدیث انہوں کا بڑا احترام کرتے، بلکہ دوسرے بھی جڑے اچھے لوگ ہیں حنفیہ بھی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لکھ دے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم جڑا برا تھا نالائق آدمی، یہ اہل سنت دے اماماں چوڑی آئے امت لوگ ایڈے بندے کا نام لیا۔ ایک کتاب البریہ مرزا غلام قادیانی لکھی ہے، وہ اندر لکھتا ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، اور جس قادیانی نے گل ہوئی عیسیٰ دے زندہ مردہ ہونے کی گل نہیں، تیمیہ اور ابن قیم بھی منگے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، تسی دنیا کے سارے مرزائی زور لا کے نا اپنے حضرت صاحب نے اس گل سچا ثابت کر دیو، وہ اپنا جو کہنا سی کہندا رہندا، ابن تیمیہ اور ابن قیم کا نام ایکسپلائٹ کیتا، اتوں غلط ہوا اپنا پیسہ وقت نہ کہ پلے کوئی گل ہے نہ اور ایک جھوٹے گروہ کا حال۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن لو، میں جنہاں دعاؤں کا نام عام جواب صحیح، بڑی مشکل ہے، سن 1962 میں میری مکہ مکرمہ میں کتاب ملتی ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، 4 جلداں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی عیسائیاں دے جواب لی۔ اتنے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی 4 جلد 169 صفحہ جہد سے آخیا نا بے ابن تیمیہ بھی آندا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، وہ سنو وہ کی کہندا ہے اور یہ دجال کی بکتا ہے، اور یہ امت جڑی ہے انہوں نے نہیں شرم نہیں آتی، مسئلہ رہن دو جھوٹا آدمی جاؤ تو خدا کی غلط ہے، ایسا بڑا جھوٹ شریف بولیا ابن تیمیہ اور ابن قیم نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت یہ تھی امام اور نبی مان دو جی۔ تو حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ معراج نبی کا بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ معراج سے گیا 10 لے کے سن ہیں جسم گئے، اتنے بھی کئی لوگ بہتان لاؤتے رہتے جی اہل حدیث کے خواب ہی تھی معراج، کسی اہل حدیث نہیں آخیا، اور کوئی کہتا ہوئے تو اپنا بھگتا پھرے، اہل حدیث کا مسلک ہمیشہ دعا کہ رسول اللہ اپنے جسم سمیت آسمانہ پہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی معراج کرایا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرماؤں ہیں کہ کئی حیران ہوں فلسفی سائنسدان جی اس انسان جسم نہ کیوں آسمانہ سے چڑھ سکتا، پیچھے بکتے رہے، اور مرزا غلام قادیانی جڑا سی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے جو لکھتا سی اللہ جی آسمانہ سے کیوں چڑھ سکتا، رستے قرا نار آؤں قرا قمر، یہ پرانا فلسفہ سی نا، اگ چھڑ جاتا بندہ جا ہی نہیں سکتا، اور ایسا بھی رستے چاہتا جتنے بالکل جم جاتا برف، ہوں جدوں کا چند سے چڑھ گیا نا سائنسدان نے مرلیاں نے کھچیاں کوئی پلے نہیں ہے، اللہ نہیں کھڑ سکتا عیسیٰ علیہ السلام تے کافر پیو جڑے بندے چند سے نہیں چلتے، کتنے قرا نار کتنے قرا قمر، کتنے جم گئے راج، کتنے اگ نے سار دیتے، اور کیوں بچتے پھرتے جی ٹیکی گاہ تو گاہ انسانوں کر دے تو آپ میں پتا لگ جانا میں خدا سے خدا وہ طاقت تک کیوں بندے چلے جاتے کا اپنے علم سے دوڑنا۔ تو اس ویلے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کل تو مسعود العظمی بدنی لسما قد ثبت فی امر المسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام فإنه صعد إلى السماء وسوف ينزل إلى الأرض۔ اے مرزے دی کتاب البریہ یاد رکھو کہ آندا ابن تیمیہ دا عیسیٰ مر گئے، کیا ابن تیمیہ دی کتاب یاد رکھو، فرماؤں دے جس آدمی دا بدنی سنے جسم آسمان پہ چڑھ جانا دین سے ثابت ہے،
وہ ایک عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا عیسیٰ مسیح علیہ السلام، وہ بارے ثابت ہے بے بدن رسما فإنه صاحب رسما، وہ آسمان تے چڑھ گیا، وسوف ينزل الارض، اور ان قریب قیامت تو پہلا پہلا زمین تے دوبارہ نازل ہوگا۔ ابن تیمیہ ہے اور اے فتاوا اور 37 جلداں سعودی حکومت نے شائع کیتا، یہ بھی انہوں دی نیکیاں چوں حسنات چوں، تو 37 جلداں مفت دے رہے لوگوں، یہ بھی کوئی قیمت 37 جلداں امام نے ساری زندگی جو لکھے سی فتوے رسالے انہوں کٹھا کرتا، 37 فتوے اندیاں 2 جڑیاں فرشتہ، اور یہ کوئی قیمت نہیں، ایڈا اعلیٰ کاغذ ایڈی جلد مفت ہے کہ عالم پڑھ دین کا کم کر۔ اے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی یہ فتاوے دی چوتھی ہے، اتنے سوئلہ رحمہ اللہ تعالی ایک کاظم لوگوں کی گل کرتا ہے، مسئلہ تو ڈونگا ہوتا نا، کسی نے پتا لگتا توسیع کا مانا چیز کی بھائی آ مسئلے کی گل ہے، لکھن دیا بیا عالم آتا عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، وہ عالم کئی جگہ چلتا، یہ جھوٹے بندے نے تھی امام مہدی آتے تھے، مجدد کہیں تھے، نبی کہیں تھے، شرم کرو، یہ کہ بڑی اونچیاں شانہ ایک مومن کا کام نہیں، کوئی جھوٹ بول شریف آدمی کا کام نہیں۔ اور مرزا غلام نے آپ ایک جگہ لگا کہ جھوٹ بولنا گو کھانا برابر، پنجابی کا لفظ گو کھانا لکھا، گوئی کھان والی گل ابن تیمیہ اللہ سنے جسم عیسیٰ آسمان پہ چلے آ، تینوں نہیں یہ گل چنگی لگتی، تو کہہ دے کہ ہور بھی عالم جھوٹے ابن تیمیہ جھوٹا اے کہہ مگر کیوں دھوکھا دینا بغیر حدیث بڑا مندے ابن تیمیہ نو جو دا نال حقیقت بن جائے، جو بھی یار محمد کا عیسیٰ رکھنا مر گیا، کوئی دوائی خدا دی نہیں ابن تیمیہ، جاؤ رب العالمین نے آخو دور جتنے جتنے مر رہی ہے، جاؤ میدان مسئلہ رہن دو زندہ مردے دا، ثابت کرو کہ ابن تیمیہ نے کتنے آخیا عیسیٰ علیہ السلام مر، کیوں چھوٹے نبی نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ لعنت اللہ علیہ۔ ان رجلین تنازع فی امر نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، سوال کرتا آدمی کہ 2 بندے آ جنہاں دا جھگڑا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے، فقال احدہما ان عیسیٰ ابن مریم توفی اللہ ثم رفعہ الیہ، ایک ٹولا ہونا چاہیے آندا بھی عیسیٰ علیہ السلام دی موت ہو گئی تے پھر اللہ نے انہوں آسماناں پہ اٹھایا، وقال الاخر بل رفعہ الیہ حی، دوجے آندے نہیں موت دا ذائقہ نہیں چکھیا، زندہ ہی آسمان پہ اٹھایا، فما الصواب فی ذلک، اس بارے کی گل درست ہے، کہڑا یہاں سے ٹھیک آتا، وحل رفع بجسدی، وہ سنے جسم اٹھایا گیا اور روح ہی، یا صرف وہ روح لگائی گئی عملہ، یا کی گل وما دلیل والا ہاضا وہاضا، جڑی بھی تسی گل کرو گا ثبوت کی ہے، وما تفسیر قولی تعالی انی متوفی کا ورافع کا لیا، اے جو آندے اللہ نے آخیا عیسیٰ میں تجھے مارنے والا، یہ شاید دل ذرا تفسیر کر دو میں متوفی کا کی من، فاجابہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیں گے الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام حی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ وقد ثبت فی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم علیہ السلام تو صحیح حدیث ثابت ہوا انہ قال، حضور نے فرمایا ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت تو پہلا دوبارہ منصف حاکم ہو کے ان کے زمین سے حکومت کریں گے، وامام مقصد، اور ایسی انصاف کی حکومت ہوگی فیکسر الشریک، اے عیسائی جعلی شریفاں لائی پھر دروازہ توڑ دو کہ میں نے کنے شریف چلایا سی کتے ہو، کیوں بڑائی عرضی پودا کر دے، میں زندہ آسمان تھی ویقتل الخنزیر، اور ساری امتاں تو عیسائی اجڑے خنزیر کھاندے، ورنہ کوئی کسی نبی دے من والی امت خنزیر نہیں کھاندی، کوئی یہودی ہوئے سب امتاں مندی حرام، اے سینٹ پال دے گمراہ کرتے حلال مندے، سور کھاندے نہ شراب پیندے، تو عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے بدے خنزیر بھی قتل کرا دیں گے، ویذل الجزیہ، اور یہ اجازت ختم ہو جائے گی جی ہم دین سے اب کلمہ پڑھ لو، نہیں تو رہا بن کے ٹیکس دے جو جزیہ، نہیں تو پھر جنگ، یہ نہیں، 2 ہی رہ جان گیا اسلام یا موت، یہ جزیہ ختم، آسمان تو اترا ہم نے ایک بسو نہیں مرنا تھی، یہ سارے یہودیاں عیسائیاں نہیں تلوا کہ کلمہ پڑھو ورنہ مر نہیں تیار، پھر وہ وقت ہوگا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ، قرآن چاہتا سورہ الحج کہ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں رہ جائے گا جڑا عیسیٰ علیہ السلام کی موت تو پہلا پھر مومن نہیں ہوگی، دنیا ساری پھر لا الہ الا محمد رسول اللہ کے ڈنکے بجن گے، لیظہر الدین کل، ساری دنیا سے حضور کا دین غالب، کوئی دین باقی نہیں، ایک ہی ملت اسلام ہوگی، جزیہ ختم، وثبت فی الصحیح انہ ینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، ارے بھی صحیح حدیث رسول اللہ تو ثابت ہوا کہ دمشق دے اندر چڑھدے پاسے منار سفید ہے، وہ ترنجا مینار ہوں بنیا، اتنے رب نے سارا اسٹیج تیار کیا، دمشق دے چڑھتی بائی بالکل سفید مینارہ تیار ہے، جہد کو رسولہ نے اسے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اترنگے، حالانکہ ادو اتنے منارے کا نام و نشان ہی ہے نہیں، جدو حضور فرما رہے وَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ، دجال کو قتل کرے، وَمَنْ فَارَقَتْ رُوحُهُ جَسَدَهُ لَمْ يَنزِلْ جَسَدٌ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ابن تیمیہ جہاں حضور نے کیا عیسیٰ اتر گئے،
جی جان جسم تو جدی ہو جائے وہ جسم رسمانوں کتوں طرح جی مر گیا ہوں جسم قبر چ ہوں روح اتر پی اتر پی سارے جسم نے عیسا نے کتوں طرح وائزا وہی من خبر ہے جی آخو مرے نے قبر سے اٹھنا تو پھر لفظ یہ ہوتا کہ وہ اپنی قبر سے زندہ کیا جائے گا آسمانوں اترن کا نہ ہوتا ہے اس تو فرما وہ زندہ ہے اور انہیں آسمان تو اترنا واما قولو تعالی اے بڑی یاد چلائی کر دے جنہوں ابن تیمیہ نے بولا انی متوفیکا ورافعک علیہ ومطہرک من الذین کفروا فہذا دلیل علی انہ لم یعنی بذلک الموت وہاں تو ثابت ہوا کہ متوفی دا معنی ہے اس آیت سے موت دا نہیں اذ لا اراد بذلک الموت لکان عیسی فی ذلک کسائر المؤمنین کیونکہ جو موت دا معنی ہوتا تو وہی توفیق سارے دی ہوتی سارے مومن مرتے دنیا تو جاندے عیسیٰ دی کوئی انوکھی نہیں فإن اللہ یقبض الارواح ویرد بها السماء فعلم ان لیس فی ذلک خاص سب دیا روحاں اللہ قبول قبض کرتا تو آسمانہ دلا جا روحاں سب دیا چڑھ دیا مگر عیسیٰ علیہ السلام نے خاص کر کیا کہ تیری روح نہیں چڑھو گی تینوں پورے نہیں لائے گی توفیق معنی القبض بالتمام پورا ایک روح نہیں طرح جسم سے چلوں گا پورا رہ دوں گا یہ 322 اور 323 صفحے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بحث ہے یعنی دجل ثابت کیا کذب کہ مرزا غلام نبی اور مجدد ہونا سے گزارا ہے بڑا جھوٹا لان ایسے غلط حوالے کہ لوگوں کی اکھاں مٹی پا جاؤ بیٹھے بیٹھے بزرگوں کا نام لے جاؤ لوگ آخر گے یار مرزے نے کی برا پڑا کہنا ابن تیمیہ ابن قیم کا من اور ایک اور حوالہ جڑا بھی میں نوٹ کراوا کیونکہ اکثر بچے سارے کو بدھو نہیں ایسے مطالعہ کرتے رہیں گے مرزیاں کا بھی پڑھتے شیعہ کا بھی پڑھتے دنیا کا بھی انہوں نے ذہنوں چوریاں پیدا ہوئی وہ حل کر دینا چاہیے تاکہ رستے سے کانٹے دور ہو جائیں کسی بھی انہوں کو جاؤ پیدا نہ ہوئے ایک کا حوالہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قادیاں نے دیتا میں اتنا بچہ سی پنجی جماعت تو جدو میں اس مذہب کا مطالعہ میرے استاد عربی دے قادیان دے مولوی فاضل سی مینوں ذہین ویکھ کے وہ کر لے جاندے جو مرزے لکھا سارا ادو ہضم کر بچپن تو میری راگ راگ چ بڑھیا رب والی میں دیکھ مگر بالکل دجال چوڑا نظر ہے ہور سارے جڑے نا انہوں کے مسئلے غلط ہو سکے مگر وہ جھوٹے یہ بالکل جھوٹے ہے گل اگوں پیچھوں وڈ کے ایسا فریب دین کی زیادہ ہے زاد المعاد ہے امام ابن قیم بہت اچھی کتاب اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تے عمل کرنے والوں واسطے بہت بڑا مقصد ہے اگر کوئی چاہتا کہ ہر معاملے میں وہ کرنا جڑا رسول اللہ نے کیتا اس بندے نے 4 جلداں کی کتاب لکھی ابن قیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کہ سارے بندیاں جو رب نو جڑا پیارا بندہ نبی پاک کی گل نا صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر العباد دی اگر حدیث کسی جگہ دے وہ طریقہ وہ چال آؤ تمہیں میں زاد المعاد دے قیامت کا ذخیرہ دن قیامت دن پیش کر دو بھی اللہ اسی اس کتاب سے چلے رائی رائی تیرے نبی کی سنت دسی سی ایسی اچھی کتاب اور خاص کر کے جی حج کی بحث ہے رسول اللہ کے حج کے بارے چ روایتاں جنا رولا رفڑا میں جی حج کی کتاب دیکھ لو ہر مولوی کی جی اینا دیر ہے جا اندازہ کوئی نہیں تو اس حج بھی صحیح کسی بندے کو مشکل سی ہر بندہ اپنے فقہ کے مسئلے اپنی روایتاں یہ سید ابو الحسن ندوی لکھا کہ اس زاد المعاد کے اندر اور کچھ بھی نہ ابن قیم نے کیتا ہوں جہاں رسول اللہ کے حج کے بارے مغالطے جن سی نہ اس امت انہوں نے کر دیتا اور صحیح سنت نکال دیتی بھائی آ حج ہے نبی پاک کا اینی بحث یہ بہت کافی اور نہ بھی کچھ لکھتا وہ یہ کارنامہ پھلایا نہیں تھا یہ زاد المعاد پہلی جلد اور یہ 19واں صفحہ بس چالاکی مکاری فریب ہی والے یہ جو مرزائی لوگ پڑھ گے واما ما یذکرون المسیح انه رفع الى السماء وله 33 سنہ فهذا لا يعرف له اثر متصل يجب المسیح له کہ جڑی یہ گل لوگ بیان کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اٹھائے گئے اور انہوں کی عمر اسے 33 سال تھی فهذا لا يعرف له اثر متصل یہ کوئی صحیح حدیث نہیں رسول پاک کو یجب المسیح له جڑے پاروے دا مننا لازم ہوئے کوئی حدیث نہیں ایک بڑا حوالہ ایسا حوالہ کہ آدمی کا گل سے مک گئی پھر وہاں کے جڑا آدھے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اور 33 سال کی عمر سی یہ کوئی صحیح حدیث نہیں جنہوں منع مگر بے ایمانی ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى قرآن سے ایک ملانگ نے کہا لیا نماز نہیں پڑھنی چاہیے انہیں آخیا تو قرآن مجید اللہ نماز ادا کرو تو نا قرآن ہی اللہ انہیں آخیا پڑھ لو نہیں آنا لا تقربوا الصلاۃ نماز کے نیڑے ہی نہ جاؤ تو گل تو ہے قرآن کے لفظ لا تقربوا الصلاۃ مگر وہ کسی آخیا بندے کا پترا مراسیا چوڑیا اگے بھی پڑھ وانتم سکارى کیوں نہ نماز کے نیڑے نہ جاؤ جب تھی بے ہوش ہو بے ہوشی چ نہیں نماز پڑھنی ہوش ہوں صحیح سالم ہوں نماز پڑھے وہ شراب حلال سی لوگ پی لیں گے سی بے ہوشی کی نماز نہیں لینی کچھ نہ کچھ پڑھ دیں اللہ روکیا کہ بے ہوشی کی حالت نماز نہ دے تو مراسی کا لطیفہ بھی چھوڑ لو کہنے لگا سارے قرآن سے تیرے پیو نے عمل کیا میں لا تقربوا الصلاۃ کر لیا تو گاہ کرتا تھا
تو یہ جو مراشی بننا تو بڑے تھے مگر دین اللہ ساری پڑھو جو اس غریب نے لکھا وہ میں پڑھو کیوں دھوکھا دے دی بڑا مسئلہ اتنے جڑا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیتا یہ خیر تے انج بھی سمجھدا میں مسلمانوں کی مشہور ہے انجیل تو سن لیا 20 سال اسلام 30 سال 33 سال کی عمر چکائے وہ عیسائیوں کے سولی چڑھائے پھر زندہ ہو کے گئے مسلمانوں کے 33 سال کی عمر آتے اے چکی ہے یہ کوئی ایت نہیں کوئی حدیث نہیں ابن قیم سے ثابت کرنا چاہتے ہیں میں کوئی نبی 40 سال کی عمر تو پہلا نبی نہیں گل اور سمجھو وہ آسمان پہ جان دے منکر نہیں وہ میں حوالے پڑھوں گا ان اندازہ کوئی نہیں ابن قیم زندہ بندہ آسمان ہے مگر 33 سال کی عمر والا جھوٹ ہے یہ کوئی حدیث نہیں انہیں یہ ثابت کیا قرآن پاک تو کہ اللہ آندا بلغ شدہ ہوا بلغ ربعین سنہ پختہ عمر انسان کی ادو ہوں ہے جو عقل کا کامل ہوں جب وہ عمر 40 سال کی ہوگی تو رسولوں نے بھی 40 سال کی عمر ملی یہ لکھتا بہت اللہ والا راہ سے اربائی اے ہوں میں موڈو پڑھ رہا اور لا تکرا مسلام ذکر کہ اللہ نے رسول پاک نے جڑا نبی ہون دا دسیا کہ اطلاع دیتی 40 سال کی واہ راس الکمال اور یہ عمر جڑی ہے آدمی دی اللہ تعالیٰ عقل کی پختگی جگہ قرآن آتا پہلا اتار چڑھا آتا کبھی بندہ یہ بدلتا کبھی رنگ بدلتا رہتا 40 سال کی عمر بالغ شدہ بالکل وہی عقل پختہ ہو جاتی ہے بالغ ربعین سرا 40 سال کی عمر تو ٹکانے میں پہنچ کیلا بلا تباس رسل فرما ہے جن بھی رسول بھیجے گئے وہ این عمر کی بھیجے گئے 40 سال تو پہلا وہی کسی دن نہیں آئی 40 سال ہوں یہ سی بھی لوگوں نے 33 سال کی عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیا یہ رد کیا ابن قیم تو آنا 40 سال کی عمر سے عیسیٰ علیہ السلام کا ہوں 33 وہ انہیں پھر اگے آخیا کہ جہاں لوگوں میں مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر اٹھا رہی ہے کسی حدیث نہیں آؤ نہ کسی قرآن چاہوں گا صرف 33 سال کی عمر میں روندے ہیں مرضیو خریدیو اٹھائے جانے منکر نہیں اٹھائے گئے زندہ ہوگا تھا وہ لکھ گئے ہدایت الحیارہ لکھی قصیدہ نومیہ لکھا زندہ عثمانہ سے مندے مگر وہ ثابت کر رہا ہے کہ جڑا لوگ آتے نا عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر سے نبی بنے یہ 33 اٹھا رہا ہے یہ کوئی ثبوت نہیں 40 سال تو پہلا نبی کوئی نہیں بنیا اور یہ میں حوالہ ہو ضمن کہہ دیا تدبر قرآن مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے عیسائیوں کو جواب دیں آخیا کہ تھی آدھے جی عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی کہ انجیل جی ہوں تے کو یہ چاہتا بھی جس انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا وہ یعقوب علیہ السلام کا حضرت ابراہیم نے کئی پچھلے نبیوں کے حوالے دیتے وہ یہودیاں کے آلما نے کیا تو ابراہیم یعقوب دیا گلا کدا کرا تیری عمر تو 50 سال کی نہیں اے ہوں بھی انجیل کی لکھا تو اس اسلائی صاحب نے آخیا تو تھی جھوٹے پائے گئے اگر وہ 30 سال کا ہوں 33 مر جاتا نا یا اٹھا لیا جاتا وہ کہتا تیری عمر تو ابھی 40 سال کی نہیں جب ایک دہاقے تو ٹپ دیا بندہ تو اگلا پورا نہ کیتا ایک کی عمر 20 سال ہو گئی کہ ٹھیک نہیں انہوں یہ کہنا بھی تیری عمر تو 30 سال کی انہوں بتایا گیا کہ 40 تو لگ جائے 50 پورے نہیں اس سے یہودی عالم نے آخر تو ایڈا نبیوں کے حوالے دینا تو وہ دیکھے تیری عمر تو ابھی 50 سال کی نہیں ہے بائبل کے الفاظ اس کو اسلائی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ 40 سال تو پہلا نبی نہ کوئی بنیا تو نہ کوئی حوالہ جہے بھی عیسائی آتے تو انہوں نے کہتے مسلمان ہی منتے غلط ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 33 سال کی گل رد کیا کہ بھی کوئی حدیث نہیں جس کو 33 منیے نبی بھی 40 سال کی عمر چاہے تو حضور بھی 40 سال کی بنے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ نونیاں یعنی نون تے ختم شیراں چ لکھا بہت بڑی کتاب ہے گاؤں علماء نے شرح بھی کی جو بھی مسلمان کو قیدہ رکھنا چاہیے وہ بھی انہوں نے جتنے جا کے شہر مکتا نون آتا اس القصیدہ تو نونی آخیا کہ وہ قصیدہ وہ نظم جہاں آخری جڑا حرف ہے وہ نون ہے یہ اندر امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھ لیا 74 سال جڑے اندر نہیں اللہ ہر تھا اللہ باقی اس طرح سے کتنے بھی نہیں گا بھی وہ بیٹھا ہوتے جی میں ایسے ممبر سے بیٹھا اللہ نہ آپ وہ سمجھ کوئی آتی ہے نہ وہ بہن کا پتا لگتا وہ لے سکتے مسئلے ہے ایسی شاید اکلو سمجھ پڑے مگر بہرحال قرآن حدیث کا کہنا ہے یہ بس مانا تھے یہ برا نہیں میں ہونا رب رسول نے کیا میں ایک بہت بڑا افسر ایسے شاید قادیانیوں نے اپنے مقام سے بڑھا لیا مولوی اپنے سدے وہ کہنے لگا جی آپ ہی حمید اللہ نیازی صاحب نہیں اللہ تعالیٰ مجھے آخری عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا بر رفع اللہ علیہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اللہ کی طرف ہی کوئی اللہ کی ہر جگہ میں ایک قوم بڑھائی گیا ٹھیک ہے نہیں آؤں کل رام تفسیر کبھی اور تفسیر صغیر کبھی مرزا بشیر الدین میں پڑھ کرنا اے سورہ ملک آمن تم من فسما میں اور کیسے ترجمے نہیں دیا خلیفہ بشیر الدین محمود اے ہمارے کی ترجمہ آمن تم دو آیتیں کٹھی ہیں آمن تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں رہتا ہے کہ تمہیں زمین میں بلسا دے
من فی السماء جو آسمانوں میں رہتا ہے. اس تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اٹھایا اپنی طرف آسمان میں کھڑنا آپ آسمان کے تھلے نو کر دے طرف کتنا بڑی اے دو ایتا کٹھیے کے ترجمہ پڑھ آمنتم من فی السماء. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ راندنا ہے ہر سا رب تریا پھر نہیں وَإِلَيْهِ قَدْ رُفِعَ الْمَسِيحُ حَقِيقَةً وَلَسَوْفَ يَنزِلُ كَمَا يُرَىٰ بِعَيَانِهِ. اے ابن قیم جیلی مرزا دا وہی کیا مر گیا نام مرادہ لکھنا وَإِلَيْهِ قَدْ رُفِعَ الْمَسِيحُ حَقِيقَةً سچ مچ جیندیاں جاگدیاں سنے جسم اور روح عیسیٰ علیہ السلام رب کی طرف اٹھائے گئے. وَلَسَوْفَ يَنزِلُ كَمَا يُرَىٰ بِعَيَانِهِ اور لوگوں کی اکھاں دیکھدیاں دو فرشتیاں دے پراندے ہاتھ رکھ کے اتریں گے چڑھیا بھی جسم نہ اور جسم نہ اترو گا. وَإِلَيْهِ قَدْ صَعَدَ الرَّسُولُ وَقَبْلَهُ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ قَاصِرُ الصُّلْبَانِ. اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چڑھیا تو تھلے نو نہیں تسیا براق آسمانوں لے کے گیا. اللہ نو گیا تو آسمان میں چڑھیا. اور اسی طرح اس تو پہلا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جنہیں آ کے شریف توڑنی ہے وہ بھی آسمان میں گیا. یہ 417 صفحہ 74 صفحہ اتوں میں دو شہری صرف حوالے کے طور پڑھ کے تاکہ دجل کا پتہ لگے. اس دنیا میں ٹھگ بہت ہے اور ایمان نو ڈاکہ ڈالنے والے بڑے گروہ مگر مومن چاہیے کہ مسلح رہے. جنہیں کوئی فوج کا میگزین مکمل نہیں اثرا نہیں جنگ نہیں لگتا. یہاں دجالہ اور بے ایمانہ کے مقابلے ہر مسلمانوں چاہیے کہ اتنا علم ہوئے کہ کسی میدان میں پیچھا نہ لکے. ہوں یہ جنوں مسلمانوں پوچھو یار مل رہی نا گل ہی ہو سکتی بڑے وہ ہوشیار ہوں بحث بھی کمزوری ہے سب تھی کوئی سکھوں کی گل آئے تو اپنا پڑھنا کوئی نہیں انہوں کا ماڑا موٹا متے لگا بچوں بھی رٹا دیں گے تمہیں پھر سوچتا کوئی نہیں تھی لومڑی کی طرح بلان گھسلے کر دے جے یہ خود دین دلیل کرو رہی ہے. مسلمان اینا مسلح ہوئے دین اینا اپنے عالم کو سیکھا ہوئے آ کے بھائی پاوے ربے نہ چلو بڑا وڈے تا عالم میں گل کرا اینا ہوئے تو سارے پتہ علم اگر علم دین نہیں سکتے کچھ نہیں. اور اس پاروں ہی عالم دا مرنا جہان دا مرنا موت العالم موت العالم. یہ عربی زبان کا نہیں مکورا کہ جس نے صحیح عالم مردا اسے دنیا مر جاتی. باقی لوگوں کا جننا چاہیے ہزارہ ترے پھر کی آنا دے پلے کوئی ایک مکار چکر گیا سارے ڈگ پہ شکست کھا جائیں. عالم اس طرح جنہیں فاج شردا کی حفاظت کر دی جڑا صحیح عالم ہوئے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے بڑا دین دا محافظ رہا اسلام دے نظریات دا رکھا وہ مقابلے کون کھڑا اور اس سے دین کے اندر کسی عامد کی فضیلت نہیں آئی کہ روزے رکھو نفل پڑھو انہیں نہیں. یہ اپنی ذات کی حد تک کیتا تو کوئی فائدہ ہو جائے کچھ نہیں. عالم جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں نے ذکر کیا کہ صرف فرض نماز پڑھتا عالم کوئی سنت نہیں پڑھتا کوئی نفل نہیں پڑھتا بہ جاتا اور لوگوں کو دین سیکھتے تو سکھاؤں دوجا اپنی بات کرتا یا رسول اللہ فرق دسو. اللہ کے رسول نے فرمایا فضل العالم العابد کا فضل الادنا. کتنی وڈی دولت الحمدللہ فرمایا عالم اسے بات کرنے والے کے مقابلے اتنا اچا جنہ میں تے چو ایک ادنا امتی نہ کتنے ادنا امتی اور کتنے محمد رسول اللہ فرمایا اتنا فاصلہ ہے عالم دا رب دا. عابد کی ہے اپنے دم نو بچا کے چاہتا میں جنت وڑ جاواں عالم کوشش کرتا دنیا ڈب جانا بچاوے. علم دین رسولہ دی میراث حضور نے فرمایا نبی کوئی پیسے ٹکے نہیں دنیا میں دے کے جاندے علم دے کے جاندے جنہیں یہ سیکھے انہیں ہی نبی کا صحیح وارث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار گیا لوگوں دکانیں کھولیاں چھاپڑیاں والے بیٹھے فرمایا نہ رہو تھی اتنے بیٹھے جے رسول اللہ کی مسجد حضور کی میراث تقسیم ہو رہی. حضور کا ترکہ جو آپ چھڑ کے گئے تقسیم وہ بج پے سادے انہوں نے آخیا واقعی جا بیبی فاطمہ حضرت ابوبکر کا جھگڑا سی کوئی پایا انہیں پیسہ ٹکا ونڈتے ہونے چلیے جدوں گئے اتنے کچھ بھی نہیں کہ عالم بیٹھے سی لوگوں کو سکھا رہے وہ کہیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ تھی سارا ٹھٹھا کیا اتنے تو کوئی جائیداد نہیں بنتے کہنے لگا بے وقوفو اللہ کے نبی کہڑی جائیداد لوٹ گئے لوگوں کو کارخانے اور پیسے دے گئے علم دے کے گئے سی. یہ میں چلا رہا سی دکانوں سے آن تو پہلے گھنٹہ جایا کرتا ہے. دین سیکھا کرو علم دین کا پتہ لگے تاکہ نہ تھی خود رستوں پٹکو نہ کوئی دجا تمہیں فریب دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتان بندے روز روز نہیں جمتے. اے سنا اللہ شہر پنجاب سی انہیں جنہوں نے پتہ بھی نہیں رہا بھی کتنا چوٹی آدمی ہے. وہ دور جدوں کہ کلکتوں رہ کے پشاور تک آڑی عیسائیوں نے اس ملک سے ادھم مچایا سی اور اسلام تے حملے ہوندے سی کوئی انہوں کا مقابلہ کرنے والی سی. اسے کلا شخص سی جڑا جتھے ضرورت پیندی سی بریلویاں بلایا دیوبندیاں بلایا کسے مسلمان سدیا کافراں تنگ کیتا ہے شہر سی صحیح معنی شہر سی
اور جس میدان کھڑا ہوا ہے سامنے کھڑو نہیں سکیا. 350 تو زیادہ مناظرے کیتے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے, اور ایسا سمجھو شیریں بیان خوش طبیعت مناظرے جی برا نہیں کیا, ہنستے رہنا, شعر پڑھتے رہنا. تو یہ اسلام اور مسیحیت, یہ پادری برکت اللہ کافر نے بہت اسلام پہ حملے کیتے, قرآن کی یہ جواب دیتا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے, یہ لے لیا کرو کبھی پڑھنے کا موقع ملے, یہ تھوڑی اولاد نہیں کبھی پڑھ رہے. ہوں بھی عیسائی مشنری بہت گمراہی کر اسلام اور مسیحیت. مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے اذکار مسنون حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, وہ ترجمہ ہوا مسنون دعائیں آسم نمانی صاحب, یہ ساریاں چیزاں رکھنے کے قابل ہے. کچھ نہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ توفیق دی 10-15 روپے کچھ نہیں ہوں مگر ایک قیمتی موتی ہے, یہ مطابق نہیں ہو جاتا کہ اپنے کوئی ذخیرہ رکھو. وفات النبی کے 8 کے استیار صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. تینوں کا ہوا سب ہی دعا کر اللہ تعالیٰ جنت جگہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.